بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں اعجاز علی اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے چینل میں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ نہ جانے کتنے دنوں کی بات ہے، ہندوستان کے کسی گاؤں میں ایک کسان رہا کرتا تھا۔ بیچارہ بہت غریب تھا، 4-5 بیگھے زمین جس پر دن رات محنت کرتا تھا، مگر تقریباً ہر مرتبہ کوئی نہ کوئی مصیبت ایسی آ جاتی کہ فصل تباہ ہو جاتی۔ کبھی بارش ناکافی ہوتی، کبھی اتنی زبردست ہوتی کہ سیلاب آ جاتا۔ اگر ان آفتوں سے بچ جاتا تو ٹنڈیاں کھیت کا صفایا کر دیتی، یا پھر گاؤں کے ہی لوگ رات کو چوری چھپے پکی پکائی فصل کاٹ کر لے جاتے۔ برسوں سے یہی ہو رہا تھا، پیٹ بھر روٹی ملنا دشوار تھا۔ اس پر ستم یہ کہ زمیندار کا لگان ہر حال میں چکانا ضروری تھا، چاہے فصل ہو یا نہ ہو۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سر چھپانے کے لیے جو ایک چھوٹی جھوپڑی تھی وہ بھی گروی پڑی تھی۔ مہاجن کے پاس اسے رہن رکھ کر لگان چکایا تھا، اور مہاجن دھمکی دیتا تھا کہ اگر جلدی اسے نہ چھڑایا تو نیلام کروا دے گا۔ مگر کسان کہاں سے چھڑاتا، اس کے پاس رکھا ہی کیا تھا۔ اور ایک دن مہاجن نے یہ کر ہی دکھایا، جھوپڑی کا نیلام ہونے لگا۔ اسے نیلام نہ کرو، کسان نے مہاجن سے گڑ گڑا کر درخواست کی، ایک ایک پائی چکا دوں گا، کچھ وقت اور دے دو، باپ دادا کی آخری نشانی ہے، میں بے گھر ہو جاؤں گا۔ مگر مہاجن ایسی درخواست سے سننے کا عادی نہ تھا۔ اس سے پہلے بھی وہ بہت سے کسانوں کو بے گھر کر چکا تھا، چنانچہ اس پر ذرا بھی اثر نہ ہوا۔ جھوپڑی نیلام ہو گئی اور کسان کا مختصر سا سامان باہر پھینک دیا گیا۔ اب اس گاؤں میں ٹھہرنا بیکار ہے، کسان نے سوچا۔ ایک جھوپڑی تھی، وہ بھی نہ رہی۔ زمین زمیندار کی ہے، پھر کیوں وہاں رہوں؟ کیوں نہ کہیں اور جا کر قسمت آزمائی جائے۔ اس نے گاؤں چھوڑنے کا ارادہ کر لیا۔ اپنے سامان پر نظر ڈالی، ایک ٹوٹا ہوا پلنگ تھا، ایک پرانا حقہ اور ایک مٹی کی ہانڈی جو مردہ بیوی کی نشانی تھی۔ اس نے ہانڈی کو آج تک ہاتھ نہیں لگایا تھا، وہ آٹے سے بند کی گئی تھی، نہ جانے کیا تھا اس میں۔ اس نے یوں ہی ہانڈی کو اٹھا لیا، بے خیالی میں ہانڈی ہاتھ سے چھوٹ کر گر گئی۔ چھن چھن اس کی آنکھیں حیرت سے بھر گئی۔ ہانڈی میں چاندی کے روپے تھے، پورے 400۔ کسان نے ٹھنڈی سانس بھری، اگر یہ پہلے مل جاتے تو جھوپڑی کیوں نیلام ہوتی۔ وہ ہاتھ ملتے ہوئے بولا، اور روپے سمیٹ کر ایک کپڑے میں باندھ کر کسی نامعلوم منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ صبح کے وقت وہ گاؤں سے روانہ ہوا تھا۔ چلتے چلتے دوپہر ہو گئے، سورج سر پر آ گیا۔ گرمی بے حد تھی، وہ پسینے میں شرابور ہو رہا تھا۔ پیروں تلے جلتی ہوئی ریت، پیاس کے مارے حلق میں کانٹے پڑ گئے تھے۔ وہ حیران پریشان ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، مگر کسی کنویں یا تالاب کا دور دور تک پتہ نہ تھا، نہ ہی کوئی آبادی نظر آئی۔ بس تپتے ہوئے میدان اور کانٹوں دار جھاڑیوں کے علاوہ اور کچھ نہ تھا۔ اچانک دور اسے کچھ نظر آیا، وہ دھوئیں کی ایک باریک سی لکیر تھی۔ کسان آگے بڑھا، وہ ایک جھوپڑی تھی جس میں سے دھواں نکل رہا تھا۔ کسان کے تھکے ہوئے قدموں میں جان آ گئی، اس امید میں کہ یہاں پانی ضرور ملے گا۔ ویرانے میں جھوپڑی اسے عجیب سی لگی۔ وہ چند لمحے جھوپڑی کو غور سے دیکھتا رہا، پھر پکارا، اندر کوئی ہے؟ کوئی جواب نہ ملا۔ دیکھو بھائی، میں ایک پیاسا مسافر ہوں، کیا 2 گھونٹ پانی مل سکے گا؟ اس نے پھر بلند آواز میں کہا، مگر اس بار بھی خاموشی ہی رہی۔ اب وہ جھوپڑی کے اندر داخل ہو گئے۔ فرش پر ایک ٹوٹی ہوئی چٹائی بچھی تھی، ایک گوشے میں چولہے میں لکڑیاں سلگ رہی تھی، اور وہیں پانی کا گھڑا بھی نظر آیا، مگر جھوپڑی میں کوئی نہیں تھا۔ اس نے گھڑے کا ٹھنڈا پانی خوب پیا اور پھر چٹائی پر بیٹھ گیا تاکہ جھوپڑی کے مالک کے آنے پر اس سے کچھ کھانے کو مانگے۔ تھوڑی دیر بعد کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی، اور ایک عجیب سی شکل کا آدمی اندر داخل ہوا۔ اس کی داڑھی بے تحاشا بڑھی ہوئی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے، جسم پر چیتے کی کھال تھی، اور کاندھے پر شکار کیا ہوا ہرن تھا۔ کسان نے اس سے کچھ کہنا چاہا، مگر اس نے ہاتھ اٹھا کر کہا، میں جانتا ہوں تم یہاں پانی پینے آئے تھے اور اب کھانا بھی مانگو گے، اسی لیے ایک ہرن مار لایا ہوں، پہلے پیٹ بھر لو، اس کے بعد بات کروں گا۔ کسان حیران رہ گیا، آخر اس بوڑھے کو یہ سب کچھ کس طرح معلوم ہو گیا؟ ضرور یہ کوئی جادوگر ہے۔ بوڑھے نے ہرن پکایا اور دونوں نے خوب سیر ہو کر کھایا۔ میرا نام جنگل بابا ہے۔ بوڑھا بول، تم اپنی کہو۔ کسان نے اسے ساری رودات سنا کر کہا، اور اب میں قسمت آزمانے کسی جگہ جا رہا ہوں، تمہارے پاس عقل ہے؟ بوڑھے نے اچانک پوچھا۔ کسان اس بیتو کے سوال سے چکر میں پڑ گئے۔ میرے پاس 400 روپے ہیں، اس نے بوڑھے سے کہا۔ اس کے علاوہ اور کوئی جواب ہی نہ سوجا، مگر عقل نہیں ہے
बूढ़ा बड़बड़ाया। फिर किसान को मुखातिब किया, किस्मत बनाने के लिए रुपए से ज्यादा अकल की जरूरत है। अकल के बगैर दौलत बेकार है। मेरी मानो तो मुझसे अकल खरीद लो। किसान आंखें फैलाए बूढ़े को देख रहा था, मगर बूढ़ा शक्ल से पागल बिल्कुल नहीं मालूम हो रहा था। मैं दीवाना नहीं हूँ, बूढ़ा बोल, मुझसे अकल का सौदा कर लो। तुम्हारे पास 400 रुपए हैं, ये तुम मुझे दे दो और मैं इनके एवज तुम्हें अकल की 4 बातें बताऊंगा जो तुम्हारे काम आएगी। किसान ने दिल में सोचा कि बूढ़ा जादूगर मालूम होता है, हो सकता है कोई काम की बात बता ही दे। चुनाचे उसने रुपए बूढ़े के हवाले कर दिए। बूढ़ा मुस्कुराया और आंखें बंद करके बोला, पहली बात सुनो, 1 से 2 भले होते हैं, यह भी कोई बात हुई? किसान ने गुस्से से कहा। बूढ़ा कहता ही रहा, दूसरी बात, जब किसी अजनबी जगह कुछ खाने को मिले तो पहले एक निवाला कुत्ते को जरूर डाल दो। क्या बकवास है। किसान पेचो ताप खा रहा था, मगर बूढ़ा तो जैसे किसान की बात सुन ही नहीं रहा था। तीसरी बात, अगर किसी अजनबी जगह रात गुजारनी पड़ जाए तो इधर उधर खूब अच्छी तरह नजर डाल लो। अरे अरे, ये तुम क्या बक रहे हो? किसान झल्ला कर चिल्लाए। और आखिरी बात, जो सोता है वो खोता है। बूढ़े ने अपनी बात पूरी कर दी। तुम लुटेरे हो, ठग हो। किसान ने गम और गुस्से से कांपते हुए कहा। हाय, मेरे रुपए मुफ्त में गए। मक्कार चालबाज। बूढ़े ने आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा। सुर्ख सुर्ख अंगारों की तरह देखती हुई आंखें थी और सर्द लहजे में कहा, यह मेरी इबादत का वक्त है, इसलिए फौरन चले जाओ। न जाने क्यों किसान लिरज कर रह गया। एक लफ्ज मुंह से ना निकाला और सर झुकाकर झोपड़ी से बाहर निकला। उसकी आंखों में अंधेरा था और दिल डूब रहा था। बूढ़े ने उसकी सारी पूंजी ठग ली थी। अब वो क्या करेगा? किस तरह पेट भरेगा? आंखों से आंसू बहने लगे। पानी उसे बहुत महंगा पड़ा। क्या ही अच्छा होता और वो इस झोपड़ी में न गया होता। पर होने वाली बात थी, अब क्या हो सकता था? सपहर होते होते प्यास फिर लगने लगी, मगर अब वो तैयार कर चुका था कि किसी झोपड़ी में न जाएगा, चाहे कुछ भी हाल हो जाए। खुश नसीबी ही कहो कि एक तालाब नजर आ गया। वो तालाब पर पहुंचा और खूब पानी पिया। जब वो वापस चलने लगा तो कुछ फासले पर एक कछुआ दिखाई दिया। बेचारा रेत पर घिसट रहा था। किसान को उस पर तरस आ गया और उठाकर तालाब में डाल दिया। मगर जूं ही जाने को मुड़ा, कछुआ फिर तालाब के किनारे आ गया और उसकी तरफ बढ़ने लगा। शायद वो उसके साथ जाना चाहता था। भला कछुए को साथ ले जाकर वो क्या करता? अचानक उसे बूढ़े की पहली बात याद आ गई कि 1 से 2 भले होते हैं। चलो जरा इस बात को ही आजमा ले, किसान ने सोचा और कछुए को उठाकर जेब में डाल दिया। तालाब से थोड़े फासले पर ही बरगद का एक सायादार दरख्त था। वो बहुत थका हुआ था। ठंडी छांव देखकर कुछ देर सुस्ताने को दिल चाहा और वहीं एक पत्थर पर सर रखकर लेट गए। जरा सी देर ही में आंख लग गई। उस बरगद की कोह में एक सांप रहता था और उसकी शाख पर एक कौवे का घोंसला था। दोनों में गहरी दोस्ती थी। बहुत दिनों से उनका यह दस्तूर था कि सांप बरगद के नीचे सोने वाले मुसाफिरों को डस लेता था और कौवा उनकी आंखें निकालकर खा लेता था। जो ही किसान की आंख लगी, सांप बरगद की कोह में से निकला और किसान के पैर में डस लिया। किसान ने चीख मारी और उसके मुंह से झाग निकलने लगी। सांप वापस चला गया। कछुआ उन दोनों दोस्तों की इस हरकत से वाकिफ था। वो किसान की जेब से निकलकर बाहर आया और कौवे का इंतजार करने लगा। जो ही कौवा आया, कछुए ने मुंह में उसकी टांग दबा ली। कौवा बुरी तरह काएं काएं करने लगा। गालबन वो कछुए का मकसद समझ रहा था। किसान आखिरी सांस ले रहा था। अचानक वही सांप बरगद की कोह में से निकला और किसान के पैर में जिस जगह काटा था उसी जगह से तमाम जहर चूस लिया। किसान को रिफ्ता रिफ्ता होश आ गया। कछुए ने कौवे की टांग अब तक पकड़ रखी थी और सांप थोड़े फासले पर हसरत से अपने दोस्त को मुसीबत में मुब्तला देख रहा था। किसान ने यह मंजर देखा और सांप के कांटे के निशान को टटोला और जैसे तमाम बात उसकी समझ में आ गई। कछुए ने कौवे को छोड़ दिया और दोनों दोस्त चले गए। वाकई जंगली बाबा ने सच ही कहा था कि 1 से 2 भले होते। अगर कछुआ ना होता तो मेरी जान चली ही गई थी। किसान ने तेरे लब कहा और कछुए को फिर जेब में रखकर आगे रवाना हो गए। शाम हुई और फिर रात का अंधेरा फैलने लगा। वो सोच रहा था कि रात कहाँ गुजारी जाए। रात के वक्त जंगल में भटकना खतरनाक था। बहुत दूर उसे कुछ रोशनी नजर आई। वो तेजी से बढ़ा। वो एक सराय थी जिसमें जलते हुए चिराग की रोशनी उसने देखी थी। सराय की मालकिन एक बदशक्ल लंबी चौड़ी औरत थी। किसान ने उससे कहा, मैं एक थका हुआ मुसाफिर हूँ और यहाँ रात गुजारने आया हूँ। औरत के मुकरा चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई और उसने अपनी भारी आवाज में कहा, क्या आराम करने से पहले खाना ना खाओगे? ओ हाँ, किसान को जैसे याद आ गया। पेट पर हाथ फेर कर बोला,
واقعی بہت بھوک لگی ہے، ابھی کھانا لاتی ہوں، عورت نے کہا اور اندر چلی گئی۔ وہ عورت بہت ہی ظالم تھی، رات کو سرائے میں ٹھہرنے والے مسافروں کو کھانے میں زہر دے کر ان کو لوٹ لیتی تھی۔ جو لوگ زہر سے بچ جاتے تھے ان کے لیے ایک اور ترکیب کی گئی تھی۔ سرائے کے ایک کمرے میں چارپائی کے نیچے گہرا کنواں تھا اور چارپائی کچے دھاگوں سے بنی ہوئی تھی۔ مسافر جو ہی اس پر لیٹتا دھاگے ٹوٹ جاتے اور وہ بدنصیب کنویں میں گر جاتا۔ وہ عورت جلد ہی کھانا لے کر واپس آ گئی۔ کسان نے نوالا اٹھایا ہی تھا کہ جنگلی بابا کی دوسری نصیحت یاد آ گئی، جب کسی اجنبی جگہ کچھ کھانے کو ملے تو پہلے ایک نوالا کتے کو ضرور ڈال دو۔ اس نے سوچا عورت کو تھوڑی دیر کے لیے ٹالنا چاہیے، ذرا سی چٹنی تو لانا۔ اس نے عورت سے کہا۔ جو ہی وہ اندر گئی کسان نے وہی نوالا ایک کتے کو ڈال دیا۔ کتے نے اسے کھاتے ہی تڑپنا شروع کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ختم ہو گیا۔ اس نے جلدی سے تمام کھانا پھینک دیا اور دل ہی دل میں جنگلی بابا کو دعائیں دینے لگا۔ جب عورت چٹنی لے کر واپس آئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ کھانا صاف تھا۔ بہت جلدی کھا لیتا ہوں، کسان نے جھوٹ موٹ ڈکار لے کر کہا۔ تو چٹنی کی ضرورت نہیں ہے، بس سونے کی جگہ بتا، نیند آ رہی ہے۔ عورت نے عجیب سی نظروں سے کسان کو دیکھا اور اسے ایک کمرے کی طرف لے چلی۔ کمرے کے بیچوں بیچ چارپائی بچھی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ جھٹ سے چارپائی پر لیٹ کر سو جائے، اور جنگلی بابا کی تیسری بات یاد آ گئی۔ اگر کسی اجنبی جگہ رات گزارنی پڑ جائے تو ادھر ادھر خوب اچھی طرح نظر ڈال لو۔ اچھا اب تم جاؤ، میں سو جاؤں گا، مگر پہلے ذرا عبادت کرنی ہے، کسان بولا، اور عورت چلی گئی۔ اب اس نے دیکھا کہ چارپائی کچے سوت سے بنی ہوئی تھی اور اس کے نیچے گہرا کنواں تھا۔ کسان کام گیا، وہ پھر بال بال بچ گیا تھا۔ اس نے کمرے میں روشن چراغ بجھا دیا اور ایک گوشے میں سکڑ کر بیٹھ گیا۔ نیند کے مارے آنکھیں بند ہوتی جا رہی تھی اور جنگلی بابا کی چوتھی بات بار بار ذہن میں گونج رہی تھی، جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے۔ چنانچہ کسان بمشکل تمام جاگتا ہی رہا۔ آدھی رات کے وقت کوئی دبے پاؤں کمرے میں داخل ہوا۔ کسان ہوشیار ہو گیا، وہ اچھلا اور آنے والے کو دبوچ دیا۔ جب اچھی طرح سے قابو میں کر لیا تو چراغ روشن کر دیا۔ وہ سرائے کی مالکہ ہی تھی۔ اس کا چہرہ بھیڑیے کی طرح خون خوار لگ رہا تھا۔ کسان نے اسے کنویں میں پھینک دی۔ سرائے کی تلاشی لینے پر اسے وہ بے شمار دولت مل گئی جو مالکہ نے مسافروں کو ختم کر کے جمع کی تھی۔ اس نے ساری دولت ایک جگہ باندھی اور اسی وقت چل دیا۔ ساری رات وہ چلتا رہا۔ صبح ہوتے ہوتے وہ کسی شہر کے پھاٹک پر پہنچ گیا۔ وہاں ہزاروں لوگ جمع تھے۔ جو ہی وہ اندر داخل ہوا، لوگوں نے پھولوں کے ہار پہنا کر اسے کاندھوں پر بٹھا لیا اور نعرے لگاتے ہوئے محل کی طرف لے چلے۔ کسان حیران تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ کسان کو محل میں لے جایا گیا۔ وہاں لوگوں نے بتایا کہ ان کا بادشاہ حال ہی میں مرا ہے۔ انہوں نے طے کیا تھا کہ آج جو بھی شخص شہر کے پھاٹک میں سب سے پہلے داخل ہوگا وہی ان کا نیا بادشاہ ہوگا۔ کسان بادشاہ بن کر محل میں عائش کی زندگی گزارنے لگا، مگر وہ جنگلی بابا کو نہیں بھولا، جس سے عقل خرید کر نہ صرف کئی بار اس کی جان بچ گئی بلکہ وہ بادشاہ بھی بن گئے۔ اس نے جنگلی بابا کو بہت تلاش کروایا، مگر نہ تو جنگلی بابا ملے نہ ہی ان کی جھونپڑی، اور یوں یہ کہانی ختم ہوئی۔ دوستو، دیکھا آپ نے کہ عقل کی وجہ سے کیسے ایک کسان بادشاہ بن گئے۔ تو کوئی بھی بات آپ ایسی سنیں جس میں معلومات پوشیدہ ہو، وہ اپنے ذہن میں بٹھا لیں اور اس پر عمل کریں، اور بڑوں کی بتائی ہوئی باتوں پر خاص کر کے عمل کیا کریں، کہ ان کی ہر بات سونے میں تولنے کے برابر ہوتی ہے۔ یوں یہ کہانی ختم ہوئی۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی تو چاہتے ہوئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ملتا ہوں کسی ایسی ہی کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔